नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है फिर एक बार हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार एक नई शख्सियत को लेकर, एक नए इशू को लेकर हिंदुस्तान की अवाम के सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आते हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में एक बदलाव आए और हम हिंदुस्तान को भी बदलें और हम खुद भी बदलें। मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं माजिद मेमन साहब, क्रिमिनल लॉयर एंड ए वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी इन इंडिया। माजिद मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमको टाइम दिया। आपकी शख्सियत के बारे में सारा हिंदुस्तान जानता है। यू आर ए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी एंड लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। माजिद मेमन साहब, हम इस एपिसोड के ज़रिए से हिंदुस्तान में एक ऐसी सोच और ऐसी लहर की ख्वाहिश रखते हैं जिससे कि हमारे हिंदुस्तानियों में एक जोश और एक ऐसी सोच आए जिससे कि वो चाहें कि भाई हिंदुस्तान में और तरक्की हो और बदलाव आए। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपकी जो मेन आपका जो फोटे है लीगल सिस्टम एंड जुडिशरी, इस सब्जेक्ट को लेकर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं माजिद साहब कि हिंदुस्तान को अगर हम ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, समझने के लिए, हमारे नाजरीन को भी समझाने के लिए कि हिंदुस्तान एक गाड़ी की तरह है जिसके 3 पहिए हैं। एक है जुडिशरी, दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव सिस्टम, तीसरा लेजिस्लेटिव। मैं ये भी समझता हूं कि इस गाड़ी को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो है हिंदुस्तान की 120 करोड़ आबादी जो इसका इंजन है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गाइड बुक है जिससे ये गाड़ी सही रास्ते पे, सही रफ्तार से और एहतियात से चलेगी और हमें इसको जो है आगे ले जाने में और उसको तेज चलाने में, तरक्की की तरफ ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। आप इस बात से मुत्तफिक हैं जैसे मैं कह रहा हूं आपको? देखिए, बिल्कुल आदिल साहब, आपने सही फरमाया। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि दुनिया का एक ऐसा वाहिद जमहूरियत का ये मुल्क है कि जिसमें कई प्रकार के लोग, कई तरीके के लोग, मज़ाहिब और कई कल्चर और कई ज़बानों को, इन तमाम लोगों को एक साथ लेकर 110-120 करोड़ लोगों की आबादी वाला ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़द है। तो इसमें मुश्किलात भी बहुत सारी आती हैं कि इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक साथ लेके चलना। तो जाहिर है कि इनको गवर्निंग फैक्टर जो हमारा, जैसा कि आपने बहुत सही फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी सॉलम डॉक्यूमेंट। और मैं अपनी तरफ से आपके नाज़रीन से ये कहूँगा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट के तौर पर जाना है और दुनिया के किसी भी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कई ममालिक में, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है और कई ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ किसी लीगल मैटर के तहत, तो मैंने हर वक्त बड़े फ़ख्र के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अपने साथ रखी है। और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, दुनिया के बेहतरीन वकला, दुनिया के बेहतरीन जुडिशल माइंड्स, उनके साथ भी जब हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर नज़रसानी की है तो उन सब ने भी सराहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। और जाहिर है कि जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी, जो सारी दुनिया की 17% की लगभग आबादी होती है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए गवर्न की जाती है। और ये जो है, दिस इज़ द एपेक्स लॉ ऑफ आवर कंट्री। और तमाम जितने कवानीन, हमारे हज़ारों जो कानून हैं हमारे, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत काम करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया माजिद मेमन साहब। आम आदमी को अगर हम समझाना चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली मोस्ट पावरफुल कौन सी बॉडी होती है? लेजिस्लेचर है, फिर उसके बाद जुडिशरी है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव है। इसके बारे में आप थोड़ा सा वाज़ेह करें। देखिए, ये 3 अहम सतून हैं हमारे आइन के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। ये बात सही है कि ये तीनों अपनी अपनी अपने दायरे में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सही दिशा में, सही डायरेक्शन में करें तो मुल्क की बहबूद के लिए बहुत ही ज़रूरी है और वो मैं समझता हूँ मुल्क को आगे ले जाने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। अब पिछले दिनों हाल ही में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कोल्यूशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हम देख रहे हैं कि पिछले गुज़िश्ता हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे आदेश आए हैं कि जिसने एग्जीक्यूटिव को फटकारा है कि आपने यहाँ गलती की है। तो ये एक अच्छी निशानी, एक अच्छी अलामत है कि हम लोगों को एक दूसरे को करेक्ट करने में, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक कि हिंदुस्तान का अदलिया है, इसने हमेशा क्राइसिस के वक्त अपना अहम रोल अदा किया है और क्राइसिस से मुल्क को बचाया है।
اور جہاں کہیں ایگزیکٹو غلط ڈائریکشن میں جانے کے لیے کہیں غلط راستہ اختیار کر لیا تو وہاں انہیں کریکٹیو میجرز لے کر جوڈیشری نے اسے درست کیا ہے. یہ بہت اچھی علامت ہے. یہ تو رسپانسبلٹی یہ لوگ لے رہے ہیں. یہ آپ کی بات سے لگتا ہے کہ ہمارا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے یہ لوگ رسپانسبل بھی ہیں, رسپانسبلٹی لیتے بھی ہیں. آپ نے ابھی جو بات کی کہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ کی ایک آدیش آیا ہے جس سے ان کو ریزائن کرنا پڑا, پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے بھی پرسوں تسلیم کیا ہے. اٹس اے ویری ویری پازیٹیو تھنگ فار اے ڈیموکریسی. اچھا, اب ہم جب ہندوستانیوں کی بات کرتے ہیں, یہ ساری اتھارٹی اور امینڈمنٹس کے جو پاورز آتے ہیں وہ ہمارے ملک کی عوام کے ووٹ ڈالنے پر اور ڈیموکریٹک ٹول کو کانسٹیٹیوشنلی الیکشنرنگ سسٹم کو یوز کر کے صحیح نمائندوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہی آتی ہے. تو اب یہ ذمہ داری صرف ہم کو ہمیشہ حکومت پہ, جوڈیشری پہ اور جو ہے ایگزیکٹو پہ ڈالنے کے بجائے ہم یہ بھی سمجھنے لگے, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, کہ ہندوستان کے عوام کو بھی ایکولی رسپانسبلٹی لینا ہوگا کہ ہم اپنے دائرے میں, جیسے الیکشن ہوتے ہیں جب ایم ایل ایز ہوتے ہیں یا ایم پیز ہوتے ہیں لوکلی, ہم پری الیکشن ہم ایک بات اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے تھرو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہندوستان کے عوام کو کہ ہم ایک رسپانسبل سٹیزن کی طرح کوئی ایسا چلن ہم چالو کر سکتے ہیں جس سے پری الیکشن تو گورنمنٹ کراتی ہے, الیکشن کمیشن کراتا ہے, اچھے لوگوں کو چن کر الیکشن سے پہلے ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ ان کو سامنے عوام کے رکھیں, ان میں ایک کنسٹرکٹیو کمپٹیشن ہو اور سلیکشن ہو. یہ کتنی اچھی بات ہوگی تاکہ کرمنلز کو روکا جائے. دیکھیے, یہ آپ نے جو بات کہی اس میں بہت ساری باتیں سمجھنے لائق ہیں. اس میں پہلی چیز تو یہ کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے, جیسے یہ کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا ہے کہ وی دا پیپل, it is for we the people. The constitution and the nation is for we the people. Now who the people are? The government of the people, for the people, by the people. Now by the people is very important. کہ ہم خود حاکم ہیں اپنے, ہم محکوم نہیں ہیں. برٹش چلے گئے, ہم نے جمہوریت اپنی پالی, ہم اپنے خود اقتدار میں آئے ہیں, تو اقتدار میں جو شخص بیٹھا ہے وہ میرا نمائندہ ہے. اس بات کا احساس مجھے ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے, دیکھیے کہ جہاں ووٹ کی بات آتی ہے وہاں بہت ساری کمزوریاں ابھی ہمارے الیکٹورل سسٹم میں ہیں جنہیں دور کرنا بہت ضروری ہے, جس کے لیے ہر شخص کو, خواہ وہ کتنا ہی پست کیوں ہو, کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو, کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, اس کو بھی ایک ووٹ کا اختیار ہے. درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ایک چمار جو جوتے سیتا ہے, اگر وہ دو چمار بیٹھے ہیں ایک ساتھ میں تو ان دو کی طاقت ایک انل امبانی یا ایک رتن ٹاٹا سے زیادہ ہے. بے شک, یہ سمجھنی چاہیے. بہت بڑی بات. تو یہ اگر اس بات کا احساس ہو جائے, دیکھیے دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی believes in majority always, کہ بھائی چلیے اکثریت will prevail, ہے نا. اب یہ اکثریت کیا ہے؟ اگر آپ ہندوستان کے 120 کروڑ لوگوں کا جائزہ لیں تو اس میں بہت بڑی اکثریت غریبوں کی ہے. It is the poor, who are in the majority, not the rich people. آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگی کہ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ ملک کی ساری دولت 120 کروڑ لوگوں میں کس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ صرف 100 فیملیز کے پاس 25% ہندوستان کی وراثت ہے. بہت معیوب بات. تو 75% is shared by 120 crore people minus this 100 families. تو therefore it is a disastrous thing. اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک کہ چناوی معاملہ آپ بتا رہے ہیں, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم میں ایجوکیشن کی کمی ہونے کی وجہ سے, ہم میں پولیٹیکل کانشسنس کی ایبسنس ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بار بار اس طرح پستے ہیں کہ غلط لوگ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور غلط لوگ ملک کو غلط دشا میں لے جاتے ہیں. غریبوں کے علاج نہیں ہوتا, غریبوں کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو یہ کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے, لیکن اب ضرورت ہے, جیسا کہ آپ کا یہ موضوع ہے کہ ہم بدلیں گے اور دیش بدلے گا. تو میں یہ عرض کروں گا آپ کے مادھیم سے کہ ہم لوگوں کو متفق ہو کر اپنے ووٹوں کے استعمال کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے. کہ چناؤ سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس کو ووٹ دوں گا وہ پرائم منسٹر بنے گا, بالکل میں جس کو ووٹ دوں گا وہ چیف منسٹر بنے گا. وہ ویلیو ہے ووٹ کی. تو مجھے اپنے ووٹ کی ویلیو کا احساس ہونا چاہیے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کمزور ووٹرز جو ہیں, غریب, مفلس, بے بس, مجبور, کمزور لوگ, وہ بک جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. تو یہ ان کا بک جانا یا ان کا ڈر جانا یا ان کا بہل جانا یا بہک جانا جو ہے وہ اس کی بھاری قیمت ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. جی ماجد مومن صاحب, میں ایک
छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा। नाजरीन, हम वापस आएंगे माजिद मेहमन साहब के साथ एक बहुत ही दिलचस्प और वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन लेकर। कहीं जाइएगा नहीं, लौट कर आइए। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। माजिद मेहमन साहब, मैं एक हिस्ट्री की किताबों से राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो प्रेसिडेंट रहे, मुल्क के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन बात कही थी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं उसको लिखा जिस तरीके से गया है ये बहुत हद तक सही भी हो सकता है और उसमें कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि उसको चलाने वाले कौन हैं। वो लोग जो उसको चलाते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट ए व्हीकल एंड द पीपल हु ड्राइव इट आर द इंडिविजुअल्स, और इंसान है और हिंदुस्तानी हैं। तो मैं एक सवाल इससे उभर के आता है कि आज हिंदुस्तान में जिस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स में हम चल रहे हैं, बेइंतहा चैलेंजेस हैं और हर तरफ कई किस्म के मशाकिल भी हैं, कई किस्म के इश्यूज़ भी हैं जो अनसॉल्व भी हैं, रिजॉल्व भी हैं। तो इनमें वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के ईमानदारी से और अपनी पूरी दयानतदारी से इस मुल्क को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले लोगों की क्या हमारे पास कमी नहीं है? देखिए आदिल साहब, मैं एक बात इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट लॉ of the country. And when you talk of the law, you know, the laws are not justice by themselves. Laws are only means to justice. You know, laws are only tools for justice. Now what is in fact required is justice. हर समाज, you know, हिंदुस्तान का एक जमहूरी समाज कहिए या कोई और किसी मुल्क का समाज इंसाफ चाहता है, लोग इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ एक मंजिल है जिसकी राह जो है कानून के ज़रिए चली जाती है और मंजिल पर पहुंचा जाता है। अब ये लॉज आर नॉट ऑलवेज वेरी रिजिड, रिमेंबर दिस, देयरफॉर दे हैव टू बी। अब राजेंद्र प्रसाद की जो आपने पहले जमहूरियत, हिंदुस्तान की जमहूरी का पहले सदर की बात की, उनका जिक्र किया, उनके तासुरात बताया, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया, हिस्ट्री सेज, ऑन द 26th of January 1950। 1950 से आज हम 2011 में 61 साल का सफ़र तय कर चुके हैं। इस 61 साल के अरसे में पार्लियामेंट, विच इज़ अ परमानेंट बॉडी, people change, members change, but parliament is a permanent body. So from 1950 till 2011, so many members of parliament came and went. So many continued for several terms. तो इन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया है बल्कि आवाम की ज़रूरियात, समाज की ज़रूरियात, मुल्क की ज़रूरियात का एहतराम करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम भी लाई है। There are number of amendments in the constitution because the laws need to change with the need of the society with the passage of time. जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे ज़रूरियात बदलती हैं, वैसे वैसे तरजीहात बदलती हैं, तो उस हिसाब से आपको कानून में भी तरमीम लानी चाहिए। The law must keep pace with the times and the needs of the people because it is in the service of the people. इससे फैज़ किसको हासिल करना है? आवाम को। तो आवाम को और मुल्क को जो फैज़ दिलाना है, समाज को जो फैज़ दिलाना है, वो वक्त के तकाजे के तहत तरमीम लाना ज़रूरी होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन, और आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो अंडरगॉन अबाउट 100 अमेंडमेंट्स बाय नाउ। तो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना हम शहरियों का फ़र्ज़ है, आम आदमी का फ़र्ज़ है। और हमारी आज़ादी, लिबर्टी इज़ अबव एवरीथिंग एल्स। Your life, you know, revolves around liberty. आपकी आज़ादी, जिसे हम सबसे बड़ा हक समझते हैं, तो आपकी लिबर्टी जो है, फ्रीडम है, उसके प्रोटेक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ कागज़ी किताब बनकर न रह जाए, उसको अमल किया जाए। मैं एक मुख्तसर सी बात कर लूँगा इससे पहले कि आप मुझे अगला सवाल पूछें। लर्नड हैंड, ए ग्रेट ज्यूरिस्ट, इंटरनेशनली रेप्यूटेड, हैज़ सेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन that about liberty, beautiful say which I am reproducing for your people here. On liberty, he has said that liberty lies in the hearts of men and women. When it dies there, no constitution, no law, no court can save it. That's the crux. No constitution, no law, no court can do even much to help it. So liberty lies in the hearts of men and women. हमें अपने दिलों में liberty को जिंदा रखना है।
اگر ایک عام آدمی اپنی آزادی کا احترام اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے زندہ رکھے گا، برقرار رکھے گا، تب وہ خوشی سے زندہ رہ سکتا ہے. اگر اس کے دل کے اندر وہ لبرٹی ختم ہو چکی تو کوئی قانون یا کوئی انصاف بچا نہیں سکتا اسے. آج کے دور میں ہم اتنی ساری باتیں جوڈیشری کو لے کر کی ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے ڈیفنس میں ہم نے کی ہے، پھر آج جو عوام کے ساتھ اور معاشرے میں، ڈپارٹمنٹس میں، گورنمنٹ میں جس قسم کے کانڈ چلتے ہیں، اسکیم آفٹر اسکیم اینڈ سو مینی مس اپروپریشنس، پیپل ٹینٹڈ اینڈ کرمنل کیسز بکڈ اینڈ CBI انکوائریز اینڈ دس اینڈ دیٹ. آج عام ہندوستانی یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر ایک اچنبے میں ہے کہ ہماری صحیح معنوں میں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے اور یہ ہماری ڈیموکریسی کا مس یوز کر کے ہمارے پورے سسٹم میں جو فیتھ نام کی چیز تھی، کہ ہمارا ایک یقین تھا کہ ہمارے پاس ایک باڈی ہے، کانسٹیٹیوشن، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، اس پہ سے فیتھ کہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کسی طرح ڈیمیج ہو رہا ہے؟ عادل صاحب، یہ آپ نے جو بات کہی یہ بہت اہم ہے. آج کے دور میں، دور حاضرہ کی بات آپ نے جو کی ہے کہ طرح طرح کی چیزیں سامنے ابھر کے آ رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں، ان چیزوں کا ابھر کے آ جانا اور ان پر قانونی کارروائی کا کرنا، یہ ایک ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اگر ایسا ہے تو ایک عام آدمی کو تھوڑی سی ڈھارس اس کی بنتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں عدلیہ جو ہے وہ غلط لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا اور ہمارے ساتھ انصاف ضرور ہوگا. اکنامک انیکویلٹی is the basis for dissatisfaction and failure of system. Economic inequality is the cause for restlessness and for losing faith in the system. دیکھیں ہمارے ملک میں آپ کو تعجب ہوگا اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ جیسا ہم نے کہا کہ 100 فیملیز اگر 25% ہندوستان کا ورثہ سنبھالے ہوئے ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹ کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. آج ایک عام آدمی کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ عام آدمی وہ ہے جو ملازم پیشہ ہے یا چھوٹا موٹا کام کاج کرتا ہے، وہ جو تنخواہ پاتا ہے پہلی تاریخ کو، اس کی تنخواہ 30 دن نہیں چل پاتی، اس کی تنخواہ 20-21ویں دن لڑکھا جاتی ہے، اس کی جیب 21 تاریخ کے بعد خالی ہو جاتی ہے اور لاسٹ کے 8-9 دن میں اسے یا تو کہیں چوری کر کے یا کہیں قرض لے کر یا کسی سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ختم کرنا ہوگا. ماجد محمد صاحب، میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. ناظرین، ہم واپس آئیں گے ماجد محمد صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ اور ویری انفارمیٹیو ڈسکشن لے کر. کہیں جائیے گا نہیں، لوٹ کر آئیے. ناظرین، آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. میں نے کئی لیگل ایکسپرٹ سے بات کی، کچھ گورنمنٹ آفیشیل سے بات کی جو 70s میں تھے، 80s میں تھے. ایک چھوٹا سا ریسرچ ہم نے کیا ہے. میں میرے بلاگ adilmohammad.in اور جو ہے ETV کے جانب سے ہم نے کچھ ریسرچ کیا ہے. اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل، اب جیسے ہم کو 2G اسکیم لکھتے ہیں جو ریونیو بیسڈ ہے، ہمارے پاس کئی ایسے اسکیمس ہیں جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ، جیسا کامن ویلتھ گیمز کی اتنی بڑی انفراسٹرکچر بنی، تو وہاں پر 1976 میں اکاؤنٹنٹ جنرل کی جو اتھارٹی ہوتی تھی وہ ایک ہولسٹک ہوتی تھی، اس پہ آڈٹ بھی ہوتا تھا. ایون بیفور the funds were spent there was pre-audit, you know, there used to be pre-audit. ایک پروجیکٹ ہے جس کا فار ایگزامپل 100 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، اس پہ انسٹالمنٹس میں پیسہ ملتا تھا. انسٹالمنٹ کا پیسہ جب ریلیز ہوتا تھا، آڈٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک آڈٹ آفیسر وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا، وہ اپروو کرنے کے بعد وہ پیسز میں پیسہ ملتا تھا. لیکن پھر گورنمنٹ نے، اس وقت کی گورنمنٹ میں ایک امینڈمنٹ آیا، ایسا کہا جاتا ہے، جس میں پے اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا فارمیشن ہوا. اس ڈپارٹمنٹ میں آڈٹ اکاؤنٹنٹ جنرل سے پیسہ ضرور چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ پھر پری آڈٹ نہیں ہوتی، ریلیز ہونے سے پہلے آڈٹ نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو کانڈ چل رہا ہے، جس قسم کے کرپشن کے اسکیمس ہو رہے ہیں، یہ یہاں پہ کہیں پراپر آڈٹ نہیں ہونے کی بنیاد پہ اور پراپرلی پیسہ ڈسپرس نہیں ہونے کی بنیاد میں، ایکسٹرا پاورز دینے کی بنیاد پہ ان لوگوں میں یہ ایک آ گیا کہ بھائی I can use my extra powers and make en masse money. This is so dangerous for the nation. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل، اس پر ہم ضرور کہیں گے کہ جو پہلے کی پالیسی تھی اسے ریوائیو کرنا چاہیے اور پیسوں کے تعلق سے
چونکہ اتنے بڑے بڑے غبن، اتنے بڑے بڑے یہ اسکیم سامنے آئے ہیں، تو یہ لازمی ہے کہ ایک عام آدمی کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ اس طرح سے نہ لوٹا جائے، اور اس کو چیک کرنے کے لیے پیسہ کسی بھی پروجیکٹ سے پہلے باقاعدہ پریورٹ کیا جائے، اور اس کا انسٹالمنٹ سیٹسفیکٹری پرفارمنس اور کوائٹ مطلب اس کا جو ایکسپینڈیچر کا اکاؤنٹ صحیح دے کر مطمئن کرنے کے بعد ہی آگے کا پیسہ رہے گا۔ یہ جو اسکیمز ہیں اس کے جتنے انویسٹیگیشنز ہو رہے ہیں اس کو کرائم برانچ آف انڈیا دیکھتی ہے۔ ایک باڈی اور ہے، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹر آف ریونیو انٹیلیجنس۔ ڈائریکٹر آف ریونیو انٹیلیجنس کی اتھارٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ کا ریونیو جنریشن ہوتا ہے اور جہاں پہ ریونیو سائفن ہونے کا، اس کا مس یوز ہونے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک ویجیلنٹ باڈی کام کرتی ہے اور اس کو کام کر کر ان کو روکنے کی اور ہندوستان کا نقصان نہ ہو اور ریونیو کو روکنے کا کام کرتی ہے۔ تو اب یہ سی بی آئی میں جو کیسز ہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیسز جو ہے ڈائریکٹر آف ریونیو انٹیلیجنس سے بھی جڑی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو بھی اتھارٹی دینی چاہیے، اور سمجھنے کے لیے جیسے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسے کی بات ہوتی ہے، 2G اسکیم بگ ریونیو جنریٹنگ اسکیم، اس کے بارے میں آپ کچھ سی بی آئی جو ہے وہ ہماری پریمیئر انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن، جو ہمارے تمام کرمنل آفینسز میں جو کمپلیکیٹڈ یا سینسٹیو میٹرز ہوتے ہیں، جس میں زیادہ پبلک چرچا ہوتی ہے وغیرہ، یا جس میں انوالومنٹ زیادہ ڈیپ ہوتا ہے، وہاں پر وہ تفتیش کا کام سی بی آئی کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں مس اپروپریشن آف ہیوج فنڈس کی بات ہوتی ہے، بہت آپ نے صحیح بات کہی کہ وہاں ڈی آر آئی شوڈ کم انٹو پکچر۔ ڈی آر آئی از ایکسپرٹ ان دیٹ فیلڈ۔ ریونیو کا تعلق ہے کہ جہاں ریونیو ہندوستان کا افیکٹ ہوتا ہے، اور جہاں وہاں مس اپروپریشن کے بعد سی بی آئی کے ساتھ ان کولیبوریشن وتھ ڈی آر آئی دا انویسٹیگیشن شوڈ پروسیڈ۔ اور آج جب ہم اور آپ یہ چرچا دیکھ رہے ہیں عام طور پر کہ سی بی آئی پر بھی الزامات لگ رہے ہیں، کچھ لوگ اپوزیشن کے یہ کہتے ہیں کہ سی بی آئی از دا کانگریس بیورو آف انویسٹیگیشن، اور سی بی آئی so therefore what we would say is that naturally there is no reason why DRI must also not intervene in matters of getting funds from abroad. You know, CBI, DRI, they must be together, and in coordination they should work for the betterment of the country and for digging into these kinds of offences and getting to the bottom of the truth, so that the Indian economy is saved from these disastrous crimes. ETV اردو پر اگلا پروگرام